بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چند دوستوں کے مذاق نے اور پاکستان کا ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہو گیا اور الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، ان لوگوں نے ایک ہنستے بہستے گھر کی خوشیوں کو چھین لیا، ایک بے گناہ لیڈی ڈاکٹر کو ڈپریشن کا مریض بنا لیا۔ پاکستانی عوام یہ سمجھ رہی تھی، یا بلکہ پوری دنیا کی عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے ترقی کرنے سے عوام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ اکثر ون سائیڈڈ خبر دیتے ہیں۔ وہ جس سانے کے اوپر پہنچتے ہیں کافی دیر سے پہنچتے ہیں، اور ایک ہی فریق کا موقف سامنے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے آنے تک وہ ون سائیڈڈ خبر چلتی ہے، اس میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر فیملی کی پابندی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو جو سینئر مین اسٹریم کے جو صحافی ہیں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک سمارٹ موبائل ہے، جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ ادھر ہی ویڈیو بنا کے جو حقیقت ہوتی ہے بغیر ایڈٹ عوام تک پہنچ جاتی ہے کہ یار اصل یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں قصوروار کون ہے یا اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سارے پاکستانیوں نے سوشل میڈیا کو صرف پیسے بنانے کا مقصد ہی بنا لیا ہے کہ اس سے ہم نے صرف پیسہ ہی کمانا ہے۔ چند ہزار ویو اور چند ڈالروں کی خاطر جھوٹ پھیلاتے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی خبر دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، میرے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن جس جگہ میں جس آدمی کے ساتھ وہ جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے وہ آخر کسی جگہ میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے، کسی شہر میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا یہ کوئی نہیں سوچتا ہے۔ اور اپنا تو وہ گناہ تا قیامت تک پھیلا رہے ہیں، اپنے حصے میں ڈال رہے ہیں، لیکن دوسرے آدمی کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے کہ یار ہم تھوڑا تحقیقات تو کر لیں نا کہ خبر میں کتنی حقیقت ہے اور کتنے اس میں جھوٹ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار تحقیقات کرنے کے لیے کسی ثبوت اور کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک میڈیا میں کوئی ایک آدمی آتا ہے، وہ کسی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یار اس آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب وہ آدمی سامنے نہیں آئے گا، اس کا موقف سامنے نہیں آئے گا، تو وہ جو اکیلا ہے ون سائیڈ ہے وہ کچھ بھی بولتا جائے گا، ہم اس کے اوپر یقین کرتے رہیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ سامنے آ کے تردید کرتا ہے کہ نہیں یار میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ سچ بول رہا ہو، یا جو تردید کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو اور وہ سچ بول رہا ہو۔ لیکن سب سے بڑی دلیل اللہ کی ذات نے ہر انسان کو عقل اور دماغ دیا ہے کہ کسی خبر کے اوپر تھوڑی سی تحقیقات کر لیں، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی اس خبر تک پہنچنے میں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، میرے سامنے بھی آئی، میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، لیکن جب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ میرا فرض بنتا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، کچھ عقلی دلیل سے اور کچھ ویڈیو دلیل سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ثابت کروں گا کہ راولپنڈی ہولی ہسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر یسرا کے نام سے ایک خبر منسوب کی گئی کہ یہ انسانوں کا خون پیتی ہے۔ تو میں نے جب اس کی سچائی میرے سامنے آئی، اس کا خود انٹرویو میرے سامنے آیا، تو میں پھر اس کی تحقیقات میں چلا گیا کہ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ لڑکی بھی آ کے اپنا بیان دے رہی ہے، تو میں کیسے جان سکتا ہوں، کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہے یہ سچ بول رہی ہے یا جس کے اوپر جن لوگوں نے الزام لگایا وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو جتنا سوشل میڈیا نے اس خبر کو وائرل کیا وہ چھوٹے چھوٹے، ویسے تو درجنوں ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے 3 کلپ آپ لوگوں کے سامنے سنوں، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے وہ لیڈی ڈاکٹر کی چھوٹی سی ویڈیو رکھوں گا، پھر آپ کو عقلی طور پہ بھی سمجھاؤں گا کہ جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بے گناہ لڑکی کو ایسے بدنام کر کے ڈپریشن کا مریض بنائے گا۔ سب سے پہلے وہ ویڈیو کلپ دیں۔ بڑے ہسپتال ہولی فیملی میں انسانی خون پینے والی لیڈی ڈاکٹر نوکری سے فارغ۔ انہوں نے اب تک لیبارٹری میں آنے والے 7,969 مریضوں کے خونوں کے نمونوں کو چکھا ہے، اور اب تک یہ 7,969 خون کا جو سیمپل ہے اس کا ٹیسٹ کر چکی ہیں۔ بات ثابت ہوئی تو ان کو نہ صرف نوکری سے نکالا گیا، ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن ان کے گھر والوں کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ الزام ثابت ہو گیا، ڈاکٹر یسرا کے گھر والوں سے بھی رابطہ کیا گیا، مگر ان کی جانب سے کوئی بھی ہسپتال نہیں آیا۔ لیبارٹری میں آنے والے 7,969 مریضوں کے خونوں کے نمونوں کو چکھا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا۔ ناظرین ایسے جو رپورٹ کی گئی ہے درجنوں ہیں،
لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سب نے ایک ہی اس پوری، کسی نے 2 منٹ کی، کسی نے 4 منٹ کی، کسی نے 5 منٹ کی، کسی نے 1 منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس میں خبر سب لوگوں نے ایک ہی دی، بس کاپی کرتے گئے، کسی ایک سے سن لیا اور بولتے گئے، اور تمہید باندھنے کے لیے، اپنا سنسنی پھیلانے کے لیے، جی وہ کون ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ کب سے کر رہی ہے، اس کو کیا شوق ہے، اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایسے کر کے خبر ایک ہی دے رہے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ہے، لیب میں کام کرتی تھی، 7,969 فگر سب بتا رہے ہیں کہ بھئی اس نے وہ خون ٹیسٹ کیے، اور فیملی نے ان کے ساتھ، اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ رابطہ کٹ کر دیا، اس رابطہ ماں باپ اس کے ساتھ نہیں کر رہا ہے۔ بس یہ 2 خبریں، لیڈی ڈاکٹر لیب میں کام کرتی تھی، 7,969 اس نے جو سیمپل ہیں وہ چیک کیے، اور اس میں زیادہ تر مرد اور حاملہ خواتین کے ہیں۔ بس یہ خبر سب لوگوں نے دے کے چلے گئے اور ویڈیو بناتے گئے۔ اچھا، سننے والوں کو تو چھوڑو جی، اس کے گاؤں والے جو علاقے میں کیا ہے، پوری دنیا میں لوگ سن رہا ہے، اس کے نہیں ہے، لیکن جو ویڈیو بنانے والے ہیں، میں ان کی عقل کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ لیڈی ڈاکٹر خود کیا کہتی ہے۔ اب یہ تو گارنٹی نہیں ہے نا ہمارے پاس ایسا آلہ تو نہیں ہے نا کہ یہ کہیں کہ یار یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ہم کو عقل دیا ہے کہ ہم تحقیقات اس لڑکی کی، جو لیڈی ڈاکٹر کی ویڈیو سننے، اس کی ویڈیو آنے سے پہلے ہی ہم کو معلوم کر لینا چاہیے کہ یار یہ خبر کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے۔ سب سنو کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جھوٹی خبر، ایک جھوٹی تصویر ایڈٹ کر کے آپ کے بارے میں لگائی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب یہ خبر آئی تو اتنی ریڈیکولس تھی کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی تردید بھی کیا کریں، ہم نے کہا کہ شاید ڈائی ڈاؤن ہو جائے کچھ عرصے میں، لیکن یہ بات بالکل پھیلتی گئی، جنگل مطلب بالکل وائرل ہوتی گئی۔ کچھ لوگوں نے شاید ہسپتال، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر کیا کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں آئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، بہت پریشان ہے، ان کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ شاید آپ کہیں گے کہ یار یہ لڑکی کیسے سچ بول رہی ہے۔ اب اس لڑکی کا جو انٹرویو، اس لیڈی ڈاکٹر کا انٹرویو ہے، اس کو نکال دو، اس کو چھوڑو، صرف دوسرے انٹرویو لے لو۔ آپ صرف سوشل میڈیا میں جا کے 3-4 ویڈیو کلپ اس کے سنو جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے۔ کہیں بھی ہسپتال انتظامیہ کی خبر نہیں آئی، کہیں بھی ہسپتال انتظامیہ سامنے آ کے کوئی ویڈیو بیان جاری نہیں کیا، کہیں پولیس اسٹیشن میں کوئی پولیس کی طرف سے رپورٹ درج نہیں کی گئی، کہیں کوئی ملزم ثابت یعنی کہ مدعی سامنے نہیں آیا، کوئی سی سی ٹی وی نہیں آیا۔ لیبوں میں اکثر سی سی ٹی وی بڑے ہسپتالوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، کوئی مدعی بن کے سامنے نہیں آیا کہ جی میں نے اس کو سیمپل دیے اور میرے سیمپل غائب ہو گئے، سی سی ٹی وی چیک کیا گیا تو یہ کچھ پی رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، نہیں۔ بس ایک صحافی کی جھوٹی خبر کو، اور وہ بھی یعنی کہ اس کے ساتھ دوستوں نے مذاق کیا ہے یا ان کے ساتھ کوئی رنجش تھی۔ یقین کر ناظرین کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کبھی میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا کہ میں پرسنلی طور پر جانتا ہوں ایسی درجنوں خبروں کو کہ جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، اور ان کو ایک کسی رنجش کی وجہ سے، کسی لگت بازی کی وجہ سے، کسی مخالفت کی وجہ سے سوشل میڈیا میں وائرل کر دیا جاتا ہے اور ان آدمی کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پریز کرنا چاہیے، خاص کر جو یوٹیوبر ہیں ان کو پریز کرنا چاہیے، خبر کی تحقیقات کرنی چاہیے، جب تک ان کو معلوم نہ پڑے ایسی خبر نہیں پھیلانی چاہیے۔ اس کے بعد جو ویور ہیں وہ بھی ایسی خبروں کے اوپر کان نہ دھریں جب تک ان کو صحیح معلوم نہ ہو جائے کہ یار واقعہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے۔ حقیقی خبر ان تک سامنے نہیں آئے تو اس کے اوپر کان دھر کے کسی کی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ ہمارے ڈاکٹر ایسے ہیں، یہ لیڈی ڈاکٹر ایسی ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہیں، یہ وہ کرتی ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں نا دوستوں میں ایسے باتیں، تو ایسے پرہیز کرنا چاہیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ